نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کی نشست با حیا اور بے حیا کے فرق کے بارے میں ہے۔ آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے۔ دوسری حدیث پاک میں آیا فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، فرمایا جس بندے کی حیا ختم ہو جائے، جو بندہ بے حیا بن جائے، وہ اب جو چاہے کرے، اس کو اب تم کچھ نہ کہو۔ اس وجہ سے کہ علماء کرام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، کہ آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے فرمان کے مطابق حیا اور ایمان دونوں اکٹھے پیدا فرمائے گئے۔ جب ان دونوں کو اکٹھے پیدا فرمایا گیا تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رہیں گے تو دونوں اکٹھے رہیں گے، اور جس کے دل سے نکلیں گے تو دونوں اکٹھے رہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے دل میں ایمان ہو اور حیا نہ ہو، یا حیا ہو اور ایمان نہ ہو۔ فرمایا جس کے دل میں بھی رہیں گے دونوں اکٹھے ہی رہیں گے۔ دوسری حدیث پاک جیسے پڑھی ہے فرمایا اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، کہ جس بندے کی حیا ختم ہو جائے پھر وہ جو چاہے کرے، اسے کچھ نہ کہو۔ اس وجہ سے کہ جب حیا نکلتی ہے تو ساتھ میں ایمان ہی نکل جاتا ہے، تو جب بندہ بے ایمان بن جاتا ہے، جب بے ایمان بنتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ مسلمان ہی نہ رہا۔ تو اب جب وہ مسلمان ہی نہیں رہا تو ہم اس کو کہیں کہ یہ تو غلط کر رہا ہے یا یہ کام صحیح ہے تو یہ کر، اب ہمارا حق نہیں بنتا۔ اس وجہ سے کہ اگر وہ باحیا اور ہوتا تو ظاہر سی بات ہے آج یہ نوبت نہ آتی۔ جب وہ بے حیا بنا ہے تو معلوم ہوا اس نے نعوذ باللہ من ذالک اسلام اور دین کو پیٹھ کی ہے۔ جب اس نے پیٹھ دیا اسلام کو تو ظاہر سی بات ہے جب اس نے حیا کو چھوڑا تو ایمان خود نکل گیا، اور اگر اس نے ایمان کو چھوڑا ہے تو حیا خود نکل گیا۔ آج ہم دیکھیں ہمارا معاشرہ اس طرح ہے کہ اگر کسی کو کوئی بندہ دین کی بات کرے تو وہ کہتے ہیں، تنزیہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں بڑا تو حاجی ثناء اللہ بنا پھرتا ہے۔ دیکھیے یار، زندگی مختصر ہے۔ علماء کرام نے فرمایا زندگی 4 دن کی ہے، بعض نے فرمایا زندگی 5 دن کی ہے۔ تو غرض و غایت یہ ہے کہ زندگی 4 دن یا زندگی 5 دن کی کیوں کہا گیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں زندگی 5 دن کی ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ ہفتے میں کل 7 دن ہوتے ہیں۔ اگر بندہ جمعرات کو پیدا ہوا تو اب جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، اب یہ جمعہ جو دن آئے یہ 7 دن بنتے ہیں۔ تو ایک ہفتے میں جو 7 دن ہوتے ہیں، فرمایا ایک دن نکالو جب وہ پیدا ہوا تھا تو ایک دن وہ نکلا، دوسرا دن نکالو جب وہ فوت ہوگا، تو اب بقایا ہفتے میں دن بچتے ہیں 5۔ تو فرمایا اس وجہ سے بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ زندگی 5 دن کی ہے۔ اب ذرا ایمان سے بتائیں جب زندگی 5 دن کی ہے، اس وجہ سے کیونکہ ہفتے میں بار بار وہی، سال میں، مہینے میں وہی دن آتے رہتے ہیں، تو جب وہی دن آتے رہتے ہیں تو معلوم ہوا زندگی حقیقتاً ہی 5 دن کی ہے، زیادہ نہیں ہے۔ زندگی 4 دن کی ہے، اس وجہ سے فرمایا کہ زندگی 4 دن کی ہے۔ فرمایا ایک دن پیدا اور ہوا وہ نکالو، اور دوسرے دن فوت ہوا وہ نکالو، تیسرا جب وہ نابالغ تھا وہ ایک دن لگا کے وہ نکال دو، تب وہ زندگی 4 دن کی ہے۔ اب ذرا ایمان سے بتائیں زندگی 4 دن کی ہے اور ہم یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کریں، آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نافرمانیاں کریں، احادیث مبارکہ سے منہ موڑیں، قرآن پاک و الحمد سے لے کر والناس تک پڑھیں تو صحیح لیکن اس پر عمل نہ کریں، تو معلوم ہوا ہم نے جس طرح کلمہ پڑھا اس کلمے پر پورا نہ اترے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے ان 2 احادیث مبارکہ اور باقی تمام احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باحیا جب بندہ بنے گا تو دیندار خود بن جائے گا، جب بندہ دیندار بنے گا تو باحیا خود بن جائے گا۔ اللہ پاک دونوں چیزوں سے، دونوں نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔